شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمدًا عبده ورسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اس دنیا کے اندر رہنے والے انسان کے لیے اللہ رب ذوالجلال والکبریاء نے انسان کو ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف سے جو انتظام اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے وہ انتظام ہے بصورت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مقدس پوری کائنات کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا نمونہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے. اللہ کے پاک رسول کی خصوصاً یہ دو چیزیں پوری کائنات کے لیے مشعل راہ بنائی ہے اللہ رب العزت نے. ایک سورت محمد الرسول اللہ اور دوسری سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورت پیغمبر کے اندر جو پہلو آپ کو بتلایا تھا وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور جو پہلو ہے سیرت محمد کے اندر وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ نے اپنے پیغمبر کی شکل و صورت کو، حسن اور جمال کو، کمال اور اقبال کو یہ نمونہ بنایا ہے عقیدہ توحید کو پختہ کرنے کے لیے کہ جب کوئی شخص میرے پیغمبر کے اس حسن کو دیکھے گا، جب کوئی آدمی میرے پیغمبر کی زلفوں کو دیکھے گا، جب کوئی شخص میرے پیغمبر کے ابرو کو دیکھے گا، جب کوئی شخص میرے پیغمبر کی لسان کو دیکھے گا، جب کوئی شخص میرے پیغمبر کے قلب و جنان کو دیکھے گا، جب کوئی شخص میرے پیغمبر کی حیات قضائی کو دیکھے گا، تو اس آدمی کو اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا کہ یار جس خدا نے، جس معبود نے، جس مسجود نے، جس خالق نے، جس مصور نے یہ تصویر بنائی ہے اس مصور جیسا مصور ہی نہیں ہے اور اس تصویر جیسی تصویر ہی نہیں ہے.
جس طرح اس نے اپنی تخلیق شدہ تصویر کو بے مثال بنایا ہے، تو معلوم ہوتا ہے مخلوق کے اندر جس طرح اس جیسی صورت نہیں ملتی، اسی طرح کائنات کے اندر اس جیسا خالق اور مصور بھی نہیں مل سکتا۔ اللہ رب العزت نے صورت پیغمبر کو توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے حسین و جمیل بنایا ہے، اور کائنات کو عمل کرانے کے لیے اللہ نے پاک پیغمبر کے کردار اور سیرت کو نمونہ بنایا ہے کہ میرے پیغمبر کا جو قول ہوگا، میرے پیغمبر کا جو ماحول ہوگا، میرے پیغمبر کا جو اٹھنا اور بیٹھنا ہوگا، وہ تمہارے لیے ہے سیرت، اور اس سیرت کے اندر امت کی کامیابی۔ اور جس وقت آپ کو سورت محمد سے اتفاق ہو جائے کہ یہ پیغمبر کی صورت اللہ کی توحید کا نمونہ ہے، اللہ کی توحید کا ایک جلوہ ہے، اللہ کی توحید کا ایک اجالا ہے، اللہ کی توحید کا ایک نغمہ ہے، اللہ کی توحید کا ایک درس ہے کہ اللہ نے سورت محمد کے اندر راز رکھا ہے توحید کا، اللہ نے سیرت محمد کے اندر راز رکھا ہے عمل کا۔ اگر کوئی شخص پیغمبر کی صورت کو دیکھنے کے بعد لا الہ الا اللہ کا قائل ہو جاتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں جس طرح تو میرے پیغمبر کی صورت کے ساتھ متفق ہوا ہے تو تیرا توحید والا عقیدہ درست ہو گیا ہے، اگر تو میرے پیغمبر کی سیرت پر عمل کرے گا تو دونوں ایمان کے شعبے کامل ہو جائیں گے، ایمان سورت محمد کے ساتھ اور سیرت کے ساتھ عمل ہوگا محمد الرسول اللہ جیسا، تو پھر انسان کامیاب ہے۔ اگر ایک شخص سورت پیغمبر کی تعریفیں کرتا ہے، سورت پیغمبر پر مر مٹتا ہے، لیکن پیغمبر کے قول اور فعل پر عمل کر کے نہیں دکھاتا، پیغمبر کی سیرت اور کردار کو اپنی زندگی کا راہزن نہیں بناتا، اپنی زندگی کا مشعل راہ نہیں بناتا، تو ایسے شخص کے لیے پھر نجات اور کامیابی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ والا عمل کر کے دکھانا بھی ضروری ہے۔ اگر ایک شخص سیرت پیغمبر پر عمل کر کے نہیں دکھاتا تو ایسے شخص کا لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کا فائدہ، ایمان کامل تب ہوتا ہے جب یہ دو شعبے ملتے ہیں، ایک شعبہ لا الہ الا اللہ، دوسرا شعبہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے اندر توحید ہے، محمد الرسول اللہ کے اندر سنت ہے، اور ایمان کے لیے یہ دو ہی چیزیں لازم اور ملزوم ہے کہ یا آدمی اللہ کے پاک رسول کی سنت کو اپنا کے مسلمان ہوتا ہے، یا اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کر کے مسلمان ہوتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرتا ہے لیکن سیرت محمد والے نمونے کو اپنی زندگی کا نمونہ نہیں بناتا، اپنی غمی کا نمونہ نہیں بناتا، اپنی خوشی کا نمونہ نہیں بناتا، تو ایسا شخص پھر پیغمبر کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتا۔ ایک آدمی کو اگر اپنے والد سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو اس کی محبت اور پیار کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح باپ کہے بیٹا اسی طرح کر کے۔ ایک آدمی باپ کو کہتا ہے کہ ابا جی میں آپ کے ہاتھ نہ چوموں مجھے سکون نہیں آتا، آپ کا دیدار نہ کروں تو مجھے نیند نہیں آتی، آپ کے ساتھ گفتگو نہ کروں تو مزہ نہیں آتا، میری زندگی ساری تلخ معلوم ہوتی ہے۔ اتنا پیار اتنا محبت کے دعوے کرتا ہے، باپ کو سخت پیاس لگ جاتی ہے، اس شدت پیاس کے اندر وہ بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا میں معذور ہوں، بیٹا میں مجبور ہوں، میں چارپائی سے اٹھ کے نلکے تک نہیں جا سکتا، پانی تک نہیں پہنچ سکتا، بیٹا یہ گلاس اٹھا کے ایک گلاس پانی کا مجھے پلا دے۔ بیٹا کہتا ہے کہ میں آپ کا بوسہ لوں گا، آپ کے ساتھ پیار کروں گا، آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ اگر وہ باپ کی پیاس نہ بجھائے گا، باپ کو ایک گلاس پانی کا نہ پلائے گا، تو دنیا کا کوئی فلسفہ ایسے بیٹے کو فرما بردار بیٹا۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو پانی کا گلاس پلانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ میں باپ کو نہ دیکھوں تو میں زندگی میں سکون ہی حاصل نہیں کر سکتا۔ جب باپ کے ساتھ محبت اتنی ہے تو باپ جب کہے گا کہ بیٹا یہ کام کرو میرے لیے، جب وہ کام نہ کرے گا تو وہ فرما برداری تب ہوگی جب بیٹا باپ کے ہر قول اور فعل پر عمل کر کے دکھائے گا۔ اسی طرح امتی رسول پاک سے محبت کرتا ہے،
رسول پاک کے روزے سے محبت کرتا ہے، رسول پاک کے روزے کی جالی سے محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ رسول کریم کے روزے کے رنگ والے ساوے رنگ سے محبت کرتا ہے۔ وہ سبز رنگ کی چادر اوڑھنے والا، سبز رنگ کو پسند کرنے والا، جالی سے محبت کرنے والا، قبر سے محبت کرنے والا، صورت پہ محبت کرنے والا، حسن و جمال پر مر مٹنے والا، جب پیغمبر اسے کہے گا کہ سچ بول، جھوٹ نہ بول، چوری نہ کر، فراڈ نہ کر، دھوکہ نہ کر، ملاوٹ نہ کر، یہ سارے کام جب پیغمبر اپنی زبان سے اس امتی کو کہے گا، وہ امتی کہے گا کہ آپ کے حسن و جمال کو مانتا ہوں لیکن چوری نہیں چھوڑ سکتا، آپ کے حسن و جمال کو مانتا ہوں لیکن ڈاکہ نہیں چھوڑ سکتا، آپ کے حسن و جمال کو مانتا ہوں لیکن میں جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا، میں زنا نہیں چھوڑ سکتا، میں ملاوٹ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو وہ امتی نبی کا سچا عاشق ہے یا جھوٹا عاشق ہے؟ ذرا زور سے جواب دیں، جھوٹا عاشق ہے نا؟ تو سچے عاشق کی نشانی کیا ہے کہ جس طرح پیغمبر کرے امتی بھی۔ اللہ کے پاک رسول نے اپنے عقیدہ توحید کے اعلان کے بعد سب سے زیادہ زور جو امت پر دیا ہے اس کام کو کہتے ہیں صلاۃ۔ اس کام کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں اسے صلاۃ کہتے ہیں، اردو میں اسے نماز کہتے ہیں۔ اردو میں اسے کیا کہتے ہیں؟ نماز کہتے ہیں۔ نبی کریم نے عقیدہ توحید کے اعلان کے بعد سب سے زیادہ جس عمل پر زور دیا ہے اس چیز کا نام کیا ہے؟ نماز ہے۔ حتیٰ کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اگر وہ رسول کریم کے طریقہ سے ہٹ کر نماز پڑھتا ہے تو وہی نماز پڑھنا اس کے لیے وبال جان بن جائے گا اور وہی نماز پڑھنا اسے جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ اسی لیے اللہ کے پاک رسول ایک دن ارشاد فرماتے ہیں، اذا رأیتمونی صلو کما رأیتمونی اصلی او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے پاک رسول اپنی امت کو تلقین کر رہے ہیں، اپنی امت کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں، میں محمد کی سیرت پر عمل کرنا کتنا بڑا ضروری عمل ہے، کتنا بڑا لابدی عمل ہے کہ جس کے بغیر انسان کا ایمان ہی کامل نہیں ہوتا، عمل ہی کامل نہیں ہوتا، کردار ہی کامل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ شخص اس بات کو نہ اپنائے جس بات کو میں محمد کر کے دکھا رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں، لوگوں صلو کما رأیتمونی اصلی۔ او میرے امتیو، او نماز پڑھنے والوں، میں تمہیں بار بار حکم دیتا ہوں کہ صلو، نماز پڑھا کرو۔ پہلا حکم کیا ہے؟ پہلا حکم یہ ہے کہ نماز کی پابندی ضروری ہے، نماز پر پابندی اور لازمت ضروری ہے۔ جو آدمی نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ بھی رسول پاک کا کچھ نہیں لگتا۔ اس لیے نبی کریم فرماتے میرا پہلا امر اور حکم یہ ہے اپنی امت کے لیے کہ صلو، کہ نماز پڑھا کرو، نماز ضروری ہے تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں، پھر نماز کیسے پڑھ کے دکھائیں؟ نماز کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے؟ نماز میں اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے؟ نماز میں پڑھنا سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا کیسا ہے؟ نبی کریم فرماتے ہیں ہاں، اگر نماز پڑھنا چاہتے ہو، نماز والا امر کرنا چاہتے ہو، نماز پڑھنے والا نمازی پہلے ذہن میں یہ بات بٹھا لے کہ نماز پڑھنے سے پہلے وہ نماز کو سمجھے۔ پہلے کیا کرے؟ ایویں نہ سجدے کرنا شروع کر دے، جو بجائے عمل اچھا ہونے دے الٹا عمل کردار نہ ہو جاوے، بلکہ نماز پڑھنا چاہتے ہو ضرور پڑھو نماز، پر پڑھو کیسے؟ کما رأیتمونی اصلی۔ اللہ کے پاک رسول فرماتے او نمازیا، اس طرح نماز پڑھ کے دکھا جس طرح میں محمد رسول اللہ نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ میری نماز جیسی تیری نماز ہونی چاہیے۔ اگر تو میرا امتی ہو کے میں محمد کی نماز کی نقل نہیں اتارے گا تو تیری نماز اصل نہیں بن سکتی۔ جو آدمی پیغمبر کی نقل اتارتا ہے اللہ اس نقل کو اصل بنا دیتا ہے۔
اللہ اس نقل کو کیا کرتا ہے؟ جو پیغمبر کی نقل اتارنے کی کوشش نہیں کرتا وہ شخص ایمان کی دولت سے محروم ہی محروم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ نقل اتارنا بھی بندے کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ میرا پیغمبر آپ کے مقابلے کے اندر لوگ آئیں گے، آپ کا مقابلہ خوب کریں گے، پر میرے پیغمبر آپ کیا کریں گے مقابلے کے اندر؟ یا اللہ میں تو بے بس ہوں، میں تو مجبور و مجبور ہوں، جب تک تو میری مدد نہ کرے، جب تک تو میری نصرت نہ کرے۔ اللہ کریم فرماتے میرا پیغمبر جب تیرا مقابلہ کرنے کے لیے آ جائے تو مجھے بلانا تو میں تیری مدد کروں گا۔ تو کس کو بلانا؟ کس کو بلانا؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ نو نہ بلاوے تے او دا کام ہو سکدا؟ تیرا تو ہو ویندا ہے نا۔ تو آدھا اللہ کام نہ کیتا تے پانچ کناں کولوں کرا لے، اللہ نہ کیتا تے لاہور والے داتے کو لگا جا سا۔ تیرے کام تا اگے پیچھے ہو ویندن، پر نبیاں دے کام سوا اللہ تو ہور اگے پیچھے۔ اے میرا پیغمبر جب آپ کو ضرورت پڑ جائے اس وقت کیا کرنا ہے میرا پیغمبر؟ فوراً ہی مجھے بلانا ہے تو میں تیری ضرورت کو پورا کر دوں گا۔ اللہ مقابلے کے لیے قوم تلی ہوئی ہے، فرعون بھی آ گیا، اس کا لشکر بھی آ گیا، فرعون بھی آیا، فرعونی بھی آئے، حتیٰ کہ وہ جادوگر بھی ساتھ لے کے میدان لگ جاتا ہے، وقت مقرر ہو جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی میدان میں آ جاتے ہیں اور فرعون بھی میدان میں آ جاتا ہے۔ وہ فرعون کے ایلچی اور چمچے بھی ساتھ آ جاتے ہیں، وہ بڑے جادو پر ناز کرنے والے ہیں، دنیا کو ششدر اور حیران کرنے والے، وہ بھی میدان کے اندر آ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب میدان کا مقابلہ لگتا ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ پہلے تم اپنا کرتب دکھاؤ گے یا ہم کچھ کر کے دکھائیں؟ پہلے تسی کوئی حرکت کر سو یا اساں کچھ کریے۔ موسیٰ علیہ السلام آدن میں اپنے طرفوں نہ کوئی حرکت کرنی ہے تے نہ کوئی سکون کرنا ہے، حرکت کرواونی ہے تو اس میرے مالک نے، سکون کراونا ہے تو بھی میرے مالک نے، میں تو اپنی مرضی دے نال بولن دی طاقت بھی نہیں رکھدا، میں اپنی مرضی دے نال کسی چیز نو تولن دی طاقت بھی نہیں رکھدا۔ اس واسطے موسیٰ علیہ السلام آدن اے میرا اللہ، ایک جادوگر سوال پہ کر دین کے پہل تسا کرنی ہے کہ میں کرنی ہے، پر اللہ مینو تو دسیا کہ پہل میں کرا یا او کر کے وکھاویں۔ اللہ فرمانے میرا موسیٰ تو پہل نہیں کرنی، پہل کرن دا انہاں نو آکھ اے کر کے وکھاویں۔ جدوں موسیٰ علیہ السلام انہاں نو آکھ دے کہ چلو جی تسا پہل کرو، کہ کرنا چاہندے ہو؟ انہاں کہ کیتا انہاں دے ہتھاں دے اندر کوئی رسیاں موجود ہیں، کسے دے ہاتھ دے اندر کوئی سوٹیاں موجود ہیں، کوئی دھاگا موجود ہے، انہاں ساریاں زمین دے اوتے سوٹیاں سٹیاں تے سپ بن کے نسنا شروع ہو گئے، رسیاں پائن تے نسنا شروع ہو گئے، دھاگے پہن تے رسیاں شروع ہو گئی نے، اتنا رسیاں پائن تے سارے سپ بن گئے، کوئی اژدہا بن گیا ہے، کوئی چھوٹا بن گیا ہے، کوئی موٹا بن گیا ہے، کوئی اول وچ کوئی آخر وچ کوئی ظاہر وچ کوئی باطن وچ، سارے سپ ہی سپ میدان وچ نظر پہ آندے نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جدوں ویکھیا جو سپ ہی سپ نظر پہ آندے نے، موسیٰ علیہ السلام تا وچوں وچوں گھبرا گئے نے، وچوں وچوں ڈر گئے نے جو ہن انہاں دا مقابلہ کنج کراں گا۔ اللہ کریم دے موسیٰ پیغمبر نے اللہ نو آکھیا اللہ ہن میں کہ کراں انہاں سپاں دے مقابلے دے اندر؟ اللہ کریم فرماندے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے میرا موسیٰ دسیا ہاتھ وچ کی پایا؟ ہاتھ وچ اللہ نو پتہ ہے کہ نہ ہے، پر اللہ فرماتا ہے میں اپنے محبوبہ نال جان کے گلاں کردا تاکہ ایک گل میں کراں ایک او کرن، آپس دے اندر ہم کلامی تے پیار تے محبت ہوے۔ اللہ فرماتا ہے میں جاندا جو دے ہاتھ وچ کی ہے، لیکن میں پیا پوچھدا کہ میرا موسیٰ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے میرا موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کی ہے؟ اللہ قال ہی عصا، میرے ہاتھ وچ ہور تا کوئی شے نہیں، ڈنڈا شریف ہے، سوٹا شریف ہے۔ جدوں بکریاں نو جنگل وچ لے وینا پتے جھاڑ کے سوٹے دے نال اپنی بکریاں دا پیٹ پالدا، جدوں تھک ونجا تا وقعو علیہا تے ایدا ٹیک تے آسرا لا لینا۔ جدوں تھک ونجا کی کردا؟ معلوم ہوندا ہے کہ نبی تھک ونجے تے اونوں آسرا لین دی ضرورت۔ اللہ فرماتا ہے جڑا خدا ہوندا ہے او تھکدا لا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم،
اللہ فرماندے جس نو تسی خدا سمجھدے ہو او تا زمیناں دا مالک ہے، آسماناں دا مالک ہے، او زمین دا بھی نگہبان تے محافظ ہے، عرش برین دا محافظ تے نگہبان ہے، او اتنی چیزاں دے کم کرن والا خدا لا یعودہ کدے تھکا نہیں، کدے تھکا نہیں۔ اللہ فرماندے میں دسنا چاہتا جو میں کیوں نہیں تھکدا، چونکہ میں کون ہاں؟ آکھو نا میں معبود ہاں تا نہیں تھکدا۔ اللہ فرماندا ہے جڑے تھک ونجن دے محتاج ہوویں او مشکلاں حل کر سکدے۔ اس واسطے موسیٰ علیہ السلام تھک کے کہندے کہ میں اس آسرا لے کے اس سوٹے دی ٹیک بنا لینا۔ اللہ کریم فرماندے میرا پیغمبر چلو تو تے ایک کم لیندا ہے کہ سوٹے نال بکریاں نو حال حقل کردا رہندا ہے، او پتے جھاڑدا رہندا ہے، اپنی ٹیک تے سہارا بناوندا رہندا ہے، پر میرا پیغمبر اج اس تیرے سوٹے کولوں اساں تیرے دشمناں نو مغلوب کرنا ہے۔ اے میرا موسیٰ کیا کر فعل کی عصا کا، اے میرے پیغمبر اس سوٹے نو زمین تے وا چھوڑ، اس نو کیا کر، اس سوٹے نو ہاتھ وچ پایا ہی اپنے ہاتھ چوں کڈ کے زمین دے اوتے چھوڑ دے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ دے حکم دے نال امر ربی نال اسے سوٹے نو زمین تے سچے۔ اللہ فرماندا ہے فاذا ہی حیۃ ثعبان مبین، ہاتھ وچ سی تا سوٹا ہے، جدوں زمین تے گیا تے بہت بڑا سانپ سی، زمین تے سوٹا گیا تے کی بن گیا؟ یہ بناون والا کون ہے؟ اس گل دا موسیٰ علیہ السلام نو پتہ ہی کوئی نہیں جو میں تھوڑی دیر بعد انہوں زمین تے سڑساں تے کی بن وے سی، یہ پتہ کس نو ہے؟ موسیٰ علیہ السلام تے اللہ دا حکم پورا پہ کر دین، ہاتھ وچوں سوٹا زمین تے وایا تے سپ بن گیا ہے۔ او سپ اللہ فرماندا ہے تسعا، او سپ دوڑنا شروع ہو گیا ہے۔ جدوں اس زمین تے دوڑ لائی ہے، جدوں اس فرعون تے فرعونیاں نو ویکھیا جو لشکر والے موجود، اس ٹائم موسیٰ علیہ السلام اس سپ نو ویکھ کے اللہ فرماندے واللہ مدبرا ولم یعقب، میرا موسیٰ ڈر کے دوڑ پیا ہے۔ یہ کیتا ڈر گیا ہے، جڑا وچوں ڈر ونجے او حقیقت نو جاندا، جڑا حقیقت نو جاندا ہووے اونوں ڈرن دی ضرورت تے حقیقت نو کون جاندا ہے؟ یہ تا اللہ نو پتہ ہے جو ہے تا اوہی سوٹا جڑا موسیٰ دے ہاتھ وچ سی، لیکن تھوڑی دیر واسطے میں دی شکل بدلا دیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر کے تے انجے دوڑن جو پیچھا مڑ کے بھی تکیا، اگے ہی دوڑتے جا رہے ہیں۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام نو سڈ مار کے دینا میری سچی سرکار، او میرا محبوب لاج درالا، او میرا پیارا محبوب موسیٰ پیغمبر کیوں ڈردا پیا؟ اللہ اے سپ مینوں کھان لگا میرے پیچھے نسدائی تا میں ڈر کے نس پیا۔ اللہ فرماندے میرا پیغمبر خود جلدی کر اسے سپ نو ہتھاں نال پکڑ لے، ہتھاں نال کے کر پکڑ لے۔ اللہ اس نو پکڑا تے متا مینوں مار نہ لوے، میرے اوتے حملہ نہ کر لے۔ اللہ فرماندے خود جلدی کر پکڑ لے، اے جانے تے میں جانا۔ موسیٰ علیہ السلام کپڑا ہاتھ دے اوتے لپیٹ کے انہیں منہ وچ ہاتھ دیتا ہے، او ہاتھ پایا تے انہیں سوٹا بن گیا ہے۔ انہیں کیا بن گیا ہے؟ سوٹا بن گیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے ہن پتہ لگ گئی، اللہ پتہ لگ گیا جو تیری قدرتاں دی بھی مثال کوئی نہیں، تو بھی واقعی اپنی شان دے اندر نرالا ہے، اس شان دا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا، اس کمال تے قدرت دا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام اے منظر سارا پہ ویکھدے نے، او جادوگر جڑے اتنے سپ بڑے نے جو گنے بھی نہیں جاندے، شمار بھی نہیں کیتے جاندے۔ اللہ فرماندے نے 60 سوٹے نو زمین دے اوتے سوٹا زمین تے گیا تے سب تو بڑا اژدہا سپ بن گیا ہے۔ جڑے جادوگراں دے سپن اس موسیٰ علیہ السلام دے سوٹے نے منٹاں دے اندر اللہ فرماندا ہے تلقو، اللہ کیا ہے تلقو، جس طرح کوئی بندہ 8 روٹیاں کھا کے تے ڈکار مارے تے ساریاں ہضم ہو ویندیاں نے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام دا سپ انجے سارے سپنیاں نو نگل کے ہضم کر گیا جویں مولوی 5-7 پلیٹاں حلوے دیاں کھا کے ہضم کردا ہے۔ اتنی بڑا پیٹ مولوی دا ہوندا ہے اور بندے دا نہیں ہو سکتا جڑا ساریاں پلیٹاں سنبھال لے۔
موسیٰ علیہ السلام دے سپ نے سارے سپنیاں تے سپاں نو یا تلقف اللہ فرماندا ہے نگل لیا جدوں سارے سپاں نو کھا لیا سی جادوگر اپنے طور تے حیران کھلوتے ہوئے کہ ساڈے جادو دا کوئی اثر کوئی نہیں موسیٰ علیہ السلام دے ایک سپ نے سارے سپاں نو مکا لیا تے جدوں وہ جادوگر آئے نے کون آئے نے جادوگر گھروں چلن لگے دن یار کنے آخے جانا جی موسیٰ علیہ السلام دا مقابلہ کرنا ہے آخے مقابلہ تو دے نال کرنا ہے پر انج کرو کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کپڑے پاندے انہیں کپڑے پا کے جاؤ جس طرح موسیٰ علیہ السلام دی شکل و صورت انہیں بنا کے بناوٹی جاؤ جس طرح موسیٰ علیہ السلام جوتے مبارک پاندے انہیں پا کے جاؤ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سر دے اوتے ٹوپی تے پگڑی رکھ دین انہیں پا کے جاؤ او پورے جبے تے پبے تے شکل تے صورت تے حیات تے کاجائی ساری بنا کے تے میدان چاہنے جدو آئے نے تے موسیٰ علیہ السلام دے سپ نے سارے سپاں نو ناکام کر دیتا ہے اللہ کریم فرماندا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ جدو سارے سپاں نو ایک سپ کھا گیا تے اسے ٹائم سارے جادوگر سجدے وچ گر گئے سارے جادوگر کے ہو گئے سجدے دے اندر گر گئے اللہ جی ایک منظر ہویا کہ جادوگر آئے مقابلہ کرن واسطے 2 منٹاں دے بعد مقابلہ کرنا تا دور دی گل ہے الٹا میرے تابعدار بن گئے الٹا تینو سجدہ کرنا شروع کر دیتے نے اللہ فرماندے میرا موسیٰ علیہ السلام جی او تا تیری نقل کر کے ان مینوں انہاں دی نقل اتنی پسند آئی ہے جو میں نقل نو اصل بنا دیتا ہے نقل نو کے کر دیتا ہے انہاں نقل اپنے طور تے کیتی جو موسیٰ علیہ السلام انج بیٹھ دین انج بول دین انج کپڑے پاندین انج لباس پاندین انج جوتا پاندین انج پگڑی پاندین او ساری نقلاں اتار کے ہیں اللہ فرماتا ہے نقل میرا پیغمبر نے تیری کیتی ہے نا تے جڑا نبی دی نقل اتارے اس نقل نو بھی اسی اصل بنا دیندے کیا کردے ہیں اصل بنا دیندے ہیں حضرت ابی محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہے مدینے کی گلی کے اندر وہ کھڑا ہے بچہ ہے ابھی کیا ہے بچہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کے ساتھ گزر رہے ہیں تو وہ بچہ گلی میں کھڑے کھڑے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ایسا پیاگ دے کیا پیاگ دے سارے لفظ زور زور نال آکھن اے لفظ ایسا ایسا پیاگ دے نبی کریم دے کنا تے آواز پہنچی تے چل دے ہوئے رک کے پیچھے مڑ رہے نے اللہ دے پاک رسول اس بچے دے قریب پہنچ دے نے پوچھ دے نے یا سبی او میرا بچہ تو کے پیا کر دس وہ ڈر گیا کہ مینوں مار چلے میں چونکہ نقل پہ کردا ہوں وہ حضرت بلال دی اذان دی نقل پہ اتاردا ہے کہ جس طرح وہ اذان دیندے اسی طرح وہ اذان نقلی پہ دیندا ہے بچہ جو ہویا بچہ جس طرح بڑے دی عادت اور نقل اتارنے واسطے کچھ کردا ہے حضرت ابی معذور رضی اللہ تعالی عنہ اس حضرت بلال دی اذان دی نقل پہ اتار دینے تے نبی کریم کولو گزرتے ہوئے قریب کھلو کے پوچھ دین میرا بچہ کہ پیا کردا سا آکے میں جی انج گلاں پہ کردا تے لفظ پہ پڑھدا آسان میں سنتا میرے کنا تے آواز شوق پیدا ہو گیا جو میں بھی انہیں آسان چا دیواں نبی کریم فرماندے اچھا ایک باری مینوں سناؤ ایک باری پہ کر بچے نے تسلی دیتی ہے کہ گھبرا نہیں خوف نہ کر ایک باری بچے نے اپنی آواز میں دھیما کر لیا باقی لفظ تو بلند بلند آخدا رہ گئے جدو نبی کریم دے نام دا وارا آئے اس پہ مت اشہد ان محمد رسول اللہ نبی کریم فرماندے ارفع صوتک او میرا بچہ ذرا آواز اونچی کر آدے آواز اونچی کر مت ابو جہل دے کنا تے پہنچے تے مینوں مارے نہیں مینوں کی کرے ابو جہل دے ڈر دی وجہ دے نال میں تھوڑی آواز پیا کردا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے یار اچھی آواز کر کے سنا ساری اذان اللہ دے رسول نے سن لئیے اور بچے دے سر دے اوتے محبت شفقت نبوت رسالت والا ہاتھ رکھے ہوئے جدوں بچے دے سر دے اوتے ہاتھ رکھے تے بچے کولو اذان سن دے رہ گئے حتیٰ کہ جدوں بالغ ہوئے تے وڈا ہوئے اس اسلام قبول کر لیے پہلی دھڑ دے اندر اس نے کیتا ہے
اسلام قبول کر لیا. حضرت ابھی معذور آخر کہ مینو اللہ دے پاک رسول نال اسلام قبول کرنے تو بعد ان دو چیزوں میں کدے نہیں چھڈیا. دو چیزوں کدے بھی نہیں چھوڑیا. کیڑیاں؟ آخر اللہ دے پاک رسول نے میرے سر دے اوتے ہاتھ رکھیا سی، وہ سر والے وال میں کدے منا کے گلی تے نالی چ نہیں پائے. سر والے وال جڑے والا تے میرے نبی دا ہاتھ لگ ونجے صحابی انہاں والاں نو مناندا ہی نہیں. آخو نا ذرا زور نال آخو، نیواں پہ بول دو، ڈرے بیٹھے. جڑے والا تے نبی دا ہاتھ لگ ونجے صحابی انہاں والاں نو بھی منن واسطے تیار. تے جڑے والا دا نبی آکھے انہاں والاں نو رکھ، انہوں حکم نہیں دیتا جو سارا نے وال کدے مناوی. آچھا وہ اپنی محبت کہ اللہ دے رسول دا ہاتھ لگ گئے تے قیامت قائم ہو سکتی ہے، پر میرے سر دے وال زمین تے ڈگ حفاظت کر کے تے سر دے اوتے رکھی رہ گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ہاتھ مبارک آیا تا میں انہاں والا نو بھی محفوظ کر لیا. تے جڑی آزان میں نبی کریم نے سنائی سی، ایک واری میں آہستہ لفظ آکھے تے دوئی واری میں زور دا آکھے. حضرت ابھی معذورا جدوں بھی آزان دے نا اسے لہجے نال آواز کٹ دے، اسے انداز دے نال آزان دے، پہلے تھوڑی آواز نال تے پھر بلند آواز دے نال. کوئی پوچھیا یار کیویں کیوں کردا ہے؟ آکھنا تے ہکی وار پیندا تو دو واری کیوں آخر؟ آگا میں نبی کریم نو بچپن دے اندر اذان سنائی سی، وہ ادا مینو اتنی پسند ہے جو مرد دم تو نہیں میں نقل کدے نہیں چھوڑ سکتا. یہ نقل کدے چھوڑ تے تو اصل نو ختم کر چھوڑی. انہیں نقل ہی ختم نہیں کی تو اپنے چہرے کی اصل ہی بگاڑ چھوڑی. پھر بھی تو آدھا عاشق رسول، پھر تیرے خلاف گل کرا تو آدھا مولوی بڑا زہر پیو بنتا ہے. مولوی اج کل سارے خلاف بڑی گلا پیا کرتا ہے. ہوں میں اگر تیری غلطی نہ دسا تا بھی مجرم، اگر تیری دس دے تیری غلطی تے تا بھی مولوی شدہ ہر پاس بھی مجرم ہے، کسی پاس جان چھٹتی نہیں پی. اگر آدمی غلطی نہ بتلائے تو اللہ کے ہو مجرم بنتا ہے. اگر تیری غلطی میں تمہیں بتاؤں تو کہتا ہے تو میرا مجرم بن گیا، تو اپنے جرم لیے پھرتا ہے. میں کہتا ہوں ساری کائنات میرے خلاف اپنے جرم لے کے آ جائے میں سن لوں گا، لیکن میدان قیامت کے اندر ذلیل ہونا مجھے قبول. اسا کس نو راضی کرنا ہے؟ مقصود اللہ دی رضا ہے اور کسے بندے دی رضا. اس واسطے غلطی دا دسنا ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ غلطی میں کرا یا میرا باپ کرے، وہ غلطی تو کرے یا تیرا باپ کرے. غلطی غلطی ہونی ہے، بھاوے چھوٹا کرے تے بھاوے کوئی بڑا آدمی کرے. تا اللہ دے پاک رسول فرماندے نے او لوگو نماز تو ضرور پڑھنی ہے پر کما رائی تمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھ کے دکھائی ہے اسی طرح نماز پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ اللہ کے پاک رسول نماز شروع کیتی ہے، قبلے والے پاسے رخ کیتا ہے. کہڑے پاسے رخ کیتا ہے؟ تے ساڈا رخ کہڑے پاسے ہونا ہے؟ اگر کوئی آدمی قبلے تو ہٹ ونجے تو دی نماز نہیں ہوندی. اس واسطے قبلے واسطے رخ کرنا بھی ضروری ہو جاندا ہے. پھر اللہ کے پاک رسول نے نیت کیتی ہے. کیا کیتی ہے؟ نیت کیتی ہے نماز کی. نماز کی نیت جاننے کی نیت ہوتی ہے؟ کسی نے ہے پتہ؟ سارے آخر نیت کیتی ہے، پھر پتہ ہی کوئی نہیں. نیت آدم نے کدے نہ نیتی نہ کدے قضا کیتی، یہ تو پھر وہ نیت ہو گئی نا. نیت کر رہے ہیں اللہ دے پاک رسول کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں کہ یہ 2 رکعت فرض میں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، یہ 2 رکعت فرض اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، یہ 4 رکعت فرض میں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، یہ سنت جو میں اپنے طریقے کے مطابق پڑھ رہا ہوں یہ بھی میں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں. اب جب امتی نبی کریم کی نقل اتارے گا وہ بھی اسی طرح کہے گا کہ میں نیت کرتا ہوں کہ قبلے کی جانب میرا رخ ہے اور ظہر کی نماز میں پڑھ رہا ہوں اور 4 رکعتیں فرض ہیں ظہر کی اور 4 سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. جب سنت کی نیت کرے گا تو کہے گا کہ یہ میں نیت کر رہا ہوں کہ جس طرح میرے پیغمبر نے یہ نماز پڑھی ہے میں بھی اسی طرح پڑھتا ہوں. تو ایسا تو سب آخر اطر رسول اللہ یہ آخ دینا سنت با مطابق
عطر رسول اللہ، یہ عطر والا لفظ وچ کوئی نہیں، ایک عطر پتہ نہیں کس کا ماریا وچوں، اصل ہے کہ نوائی تو نیت کرتا ہوں میں، نوائی تو کیا مانا؟ نیت کرتا ہوں. اگر کوئی آدمی عربی میں نیت کرے یا اردو میں نیت کرے یا اپنی زبان میں نیت کرے، اور بعض اوقات آدمی اتنی لمبی نیت کرتا ہے جو امام سجدے ہوئے سجدے تو بھی فارغ ہو گئے، ایک رکعت ختم ہو گئی تو جٹ دی جی نیت ہی ختم نہیں ہوتی، آ گیا جی جٹ صاحب پیچھے صف کھلو گیا، امام ہوں قرات شروع کی ہوئی ہے، اس نو پتا کوئی نہیں، وہ اپنا صف مزے دے نال آ کے کھلوسی، اکسی بادشاہ قبلہ شریف منہ شریف فلانا شریف فلانا شریف، یہ سارے شمار کر سی، شمار کر دیا کہ منہ طرف قبلے شریف دو، 4 رکعت نماز ظہر دی پڑھدا فرض واسطے اللہ تعالی دے پڑھدا، پیچھے اس امام دے پڑھدا تے اللہ اکبر کرنا، اتنے آخرے تک امام سجدے تو ایک رکعت ختم ہو رہی سی. نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تینوں پتہ ہونا چاہیے کہ تو ظہر دے 4 رکعت پڑھ رہے ہیں اور فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور با جماعت پڑھ رہے ہیں، امام دے پیچھے پڑھ رہے ہیں، بس ایک اللہ دا اگر دل وچ تینوں پتہ ہے تو جو ہی امام دے نال ملے آ کے فوراً اللہ اکبر کر کے ہاتھ بن لے تے نال مل ون، اس چیز کا نام نیت ہوتا ہے. زبان دے نال ادا کرنا بھی سنت ہے پر ٹائم ہوے، اگر فرض چلے جاویں تو سنت دا ٹائم پھر نہیں ہوتا، پہلے فرض ہوتے ہیں. اس واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے طریقے مبارک دے اصل اصول دے مطابق جب تک آدمی نماز نہ پڑھے اس وقت تک اس کی نماز بھی نہیں ہوتی. اس واسطے آدمی بعض اوقات نماز پڑھتے ہوئے بھی اللہ کا مجرم ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے بھی ایک تو نہ پڑھنا جرم ہوتا ہے، ایک آدمی پڑھ کے بھی مجرم ہوتا ہے. کس طرح؟ اللہ کے پاک رسول فرمانے لوگوں چور تو سارے برے ہونے، چور سارے برے ہونے، کوئی ڈاکہ مارے، کوئی چوری کرے، مال دی چوری کرے، کسی دی جائیداد دی چوری کرے، اپنی چوری کرے یا کسی بیگانے دی چوری کرے، چور تا بہرحال شریعت چ برا ہوندا ہے. پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے او لوگو میری امت دے اندر سب تو برا چور ہوئے جڑا نماز پڑھدی ہویا بھی چوری کر لوے. کیا کر لوے؟ نماز پڑھدیاں بھی چوری چھوڑے نہیں. صحابہ کرام حیران ہو کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ نماز کی حالت دے اندر بندہ کیوں چوری کر سکتا ہے؟ حالانکہ پڑھدا نماز ہوے تے چوری کے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا. صحابہ کرام اللہ دے رسول آتے نے او یار نماز دے اندر بھی چوری ہوندی ہے پر بندہ انہوں چوری سمجھدا نہیں، لیکن میں محمد دی شریعت دے اندر چوری معلوم ہوندی ہے. دسو یا رسول اللہ نماز دا چور کون ہوندا ہے؟ اللہ دے پاک رسول فرمانے نے جڑا ایک سجدہ کرے تے دوسرا سجدے واسطے اٹھے سر چاوے تے دوبارہ رکھ دے اس نماز وچ چوری کیتی ہے. رکوع کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، سمع اللہ لمن حمد آ کے پورا کھڑا نہیں ہویا تے پہلے سجدے تے چلا گیا. ایک کون ہے؟ آخو نا تے نمازی نہیں ہے، کون ہے؟ سجدہ پورا نہیں ہے، کون ہے؟ رکوع پورا نہ کرے، کون ہے؟ ایک سجدہ کر کے تے دوسرا سجدہ آدمی اس وقت کرے جدو تسلی دے نال بیٹھ جاوے. جڑے آگا حرکت پہ کر دے نو سکون چاوے تا بندہ سجدہ کرے تے نماز کامل ہوندی ہے. تا بھی تینوں گل دس دیواں اگر تو رکوع کیتا سر اٹھا جے پورا نہیں کیتا تے سجدے وچ لگی ہے. اس طرح دا لکھ نمازاں پڑھے نبی کریم فرمانے نو نماز قبول. پھر ایسا فرضی جو وضو کیتا ہی گھروں اٹھ کے آیا ہے ساری چیزاں برداشت کی، ایسی نماز نالو بستر چ ستا رہے تو چنگی گل نہیں. جو بندہ حرج نہ کرے، حرج کرے تو بندے نو ثواب ہی نہ ملے، الٹا شریعت تو کہ لکھا وجے چور لکھا وجے. اس چور نالو اسے گول چ پیارا میں ہاں تو چنگی گل ہے. چور تو نہ لکھی میں ہاں، مجرم لکھی میں ہاں جو نماز اس نہیں پڑھی، نماز پڑھی تا بھی اللہ دے رسول دے تو نماز. ایک بندے نماز پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمنے سامنے دیکھنے پے نے، وہ آ کے سجدے پیا کر دے، جلدی جلدی مرغے والے ٹھونگے پیا مار دے، آ کے سجدے پیا کر دے، رکوع پیا کر دے، جلدی اٹھدا بھی تے بیٹھدا بھی. وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، نبی کریم دی موجود خدمت دے اندر آئے، السلام علیکم یا رسول اللہ. نبی کریم فرمانے صلی فانک لم تصلی، ون یار نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی. آ کے یا رسول اللہ ہن تا سجدے کر کے آیا، ہن رکوع کر کے
آیا تسی کہندے نماز نہیں پڑھی من یار دوبارہ نماز پڑھ اس دوبارہ نماز پڑھیے تاوی ٹھونگے مارنا شروع کر دیتا ہے جلدی جلدی اگر بغیر تگڑ کر دے نماز ختم ہو گئی ہے پھر اللہ کے رسول نے لم تو صلی نماز تو پڑھی صلی فإنک لم تصلی وہ یار تو نماز پڑھی کوئی نہیں وہ پھر چلا گیا پھر گیا تھے اسی طرح پھر گیا تھا اڑنگ بڑنگ ستارے ٹنگ چرخا چوگی چو چبک ہو گیا پتہ ہی نہیں لگا سجدہ کتنا ہوا ہے رکوع کتنا ہوا ہے تسبیح کتنی پڑھی گئی ہے بس اٹک پھٹک شروع ہو گئی ہے اٹک بٹک کر کے آٹومیٹک نماز پڑھ کے واپس آ گئی ہے نبی کریم فرماتے ہیں صلی فإنک لم تصلی او یار تو نماز پڑھی کوئی نہیں وہ حالات کے سامنے اکھاں دے پیا فرد ہے نبی کریم دے لفظ دیکھو قربان جاواں اللہ دے پاک رسول دی زبان مبارک تو اللہ دے رسول دے نماز من کے پڑھ تو نماز پڑھی کوئی نہیں تیرے کاغذاں دے اندر تو لکھیے جو تو پڑھ کے آیا پر میرے کاغذاں وچ لکھیے جو تو پڑھی تو نہیں پڑھی صحابی رسول تیسری مرتبہ دے یا رسول اللہ پھر اس راز نو تساں کھولو مینوں پتہ کوئی نہیں جو میرے اندر کیڑی غلطی ہے جس وجہ دے نال میری نماز نہیں پیوندی اللہ دے رسول دے تو سجدے بھی جلدی کردا رہ گئی ہے تو رکوع بھی جلدی کردا رہ گئی ہے تے جڑا ایک سجدہ کرے دو سجدے دے درمیان وقفہ نہ کرے دی نماز ہی نہیں ہوندی رکوع تے قیام دے درمیان وقفہ نہ ہوے دی نماز ہی نہیں ہوندی اس واسطے ون یار تیری نماز نہیں ہوئی جب تک نماز نو تسلی دے نال نہیں پڑھے گا اس وقت تک میں محمد دی نقل نہیں بن سکتی ہے میرے محمد کی نقل اتارن والے ہو ذرا معلوم تا کرو آ کے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک باری سجدے دی حالت دے اندر ڈگے ہوئے نے صحابیہ تے میں کول کھلو گیا اللہ دے پاک رسول اتنا لمبا سجدہ کیتا ہے اتنا لمبا سجدہ پہ کر دے صحابی رسول دے خشیت ان یتوفاہ اللہ مینوں ڈر محسوس ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے جسم دے اندر حرکت بھی کوئی نہیں جسم دے اندر کوئی حرارت بھی کوئی نہیں ہلن تے جلن بھی کوئی نہیں خاموشی دے نال سجدے دے اندر پے ہوئے صحابی رسول اللہ میں کافی دیر تو بعد تکدا رہ گیا تے ویکھدا رہ گیا کہ نبی کریم ہنے سجدے تو سر اٹھا سن ہنے تھوڑی دیر بعد سجدے تو سر اٹھا سن لیکن لمبا سجدہ کیتا ہے کافی دیر بعد جدوں سر سجدے تو اٹھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی دی طرف دیکھے تے صحابی روندا ہوا کھلوتا ہے اللہ دے پاک رسول پوچھدے نے یار کیوں کھلا روندا ہے آکھے یا رسول اللہ مینوں تے شک پیدا ہو گیا جو تساں تے میری جدائی ہو گئی ہے تساں دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہو انج مینوں معلوم پہ ہونا کہ جس طرح تساں دے تے موت آ گئی ہوے جس طرح موت والا آدمی ہلدا جلدا کوئی نہیں حرکت نہیں کردا اسی طرح میرے تواڈے وجود دے اندر معلوم ہویا ہے جو سجدہ اتنی لمبا ہو گیا ہے معلوم ہوندا جو روح بھی نکل گئی ہے جس مبارک دے وچوں نبی کریم فرماندے ہیں یار روح تے میری نکلی کوئی نہیں پر اس مالک دے اگے بندہ جھکا پیا ہوے تے دل کردا نہیں جو واپس آوے دل کردا جو سجدہ کیتا تے اسے سجدے دے اندر بھی لگا رہواں مالک دے نال دنیا دے گلاں بھی کردا رہواں سجدہ چونکہ میرے مالک تے بندے دے درمیان کہ ہے قرب دا ذریعہ بندا ہے اس واسطے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ بندہ کدو اللہ دے قریب ہوندا ہے اللہ دے رسول فرماندے اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ بندہ او اللہ دے زیادہ قریب ہوندا ہے جڑا سجدے وچ زیادہ ڈگے جڑا زیادہ سجدے کرے کس دے قریب ہوندا ہے سجدے کس نو کرے بس میری غلطی تے جرم ہے یہ جو میں سجدہ کس نو کرو جڑا تسا ہور پاسے کر دے اس سجدے نو میں تا ساری دنیا مینوں آکھے جو اے سجدہ من لے اے گردن تک کٹی سکدی ہے پر اس سجدے نو منن والی گل نہیں ہو سکتی اس واسطے صحابی رسول نو مسئلہ سمجھا دیتا ہے کہ اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ بندہ او اللہ دے زیادہ قریب ہوندا جڑا کہ کرے اللہ نے زیادہ سجدے کردا ہوئے ایک اور مثال حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو حاجت قضائی واسطے نکل رہے ہیں اپنی حاجت واسطے نکلن گھروں کے نال پانی دا لوٹا موجود کوئی نہیں صحابی دے رسول دی نظر پے گئی ہے کہ قضائی حاجت واسطے اللہ دے رسول نکلے جا رہے ہیں لیکن پانی نال موجود کوئی نہیں اس پانی دا لوٹا نال بھر کے تے پیچھے چل پئے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلدے گئے الابادا میرے نبی دا طریقہ سی کہ جدو پیشاب واسطے نکلے نا تو دور جاندے ہیں اللہ کے رسول کا کیا طریقہ ہے
قضائے حاجت واسطے جاوے نا تا محلے دے بستی دے قریب کدے پیشاب نہیں کیتا، کدے قضائے حاجت پوری نہیں کیتی، بلکہ حدیث چاہتا ہے کہ اللہ دے رسول دور دراز نکل ویندے تا جا کے نبی کریم پیشاب تے قضائے حاجت اپنی پوری کردے سن۔ صحابی رسول بھی چل پیا، اللہ دا رسول جا رہے ہیں تے صحابی پیچھا پیچھا چھپدا جا رہے ہیں، جو کسے پاسوں دیکھ نہ لویں تے مینوں منع نہ کر دیویں۔ اللہ دا رسول اگے دیکھ رہے ہوئے تے پیچھے دا پتا، صحابی رسول دا عقیدہ کیا ہے کہ انہاں پیچھا مڑ کے ویکھن تے تا مینوں دیکھ لے سن، اگر مڑ کے پیچھا نہ ہٹ کے ویکھن تے اللہ دے رسول نوں بھی میرے آنے دا پتا۔ نبی کریم جا رہے ہیں، پیچھا پیچھا جا رہے ہیں، درختوں کا اوٹ اگا پیچھا دیواراں دے سہارے جا رہے کہ مینوں ویکھ لین۔ نبی کریم جدوں دور نکل گئے نے، دور جا کے ایک میدان وچ حیران ہو کے کھلو گئے، جو درخت سارے الگ الگ کھلوتے ہیں، کوئی درخت دا جھرمٹ کوئی نہیں، کوئی درخت گھنے کوئی نہیں کہ جنہاں دے درمیان سے اوٹ تے پردہ بنا کے میں پیشاب کر لواں۔ حتیٰ کہ نبی کریم اس پریشانی دے اندر کھلوتے نے۔ صحابی رسول دا میں بھی دور تکدا پیا، اللہ دے رسول تھوڑی دیر آسمان والے پاسے منہ کر کے ویکھے، پریشانی دی وجہ دے نال میں اکھاں نال پیا تکدا جو درخت اپنی جڑاں سمیت اکھڑ کے تے آ رہے نے، جتھے نبی کریم کھلتے نے دائیں بھی درخت بائیں بھی درخت، شمالن بھی درخت جنوبن بھی درخت، مغرب والے پاسے بھی درخت مشرق والے پاسے بھی درخت۔ او جڑے درخت دور دور کھلوتے نو قریب آ گئے، اللہ دے رسول درمیان وچ کھلوتے تے آس پاس سارے درخت کھلوتے نے۔ تا اللہ دے پاک رسول قضائے حاجت واسطے بیٹھے نے، پیشاب تو فارغ ہو کے نکلے اللہ دے رسول۔ صحابی رسول آدھے اس ٹائم میں دیکھے جو درخت جڑا اپنی جگہ تو اکھڑ کے دوبارہ اٹھے جا رہے، دوبارہ اپنی جگہ تے جا رہے، اللہ دے پاک رسول فارغ ہو کے باہر نکلے نے۔ اللہ دے رسول نے زمین دے اوتے ہاتھ مار کے تے تیمم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کرنا شروع کیتا ہے، تیمم شروع کیتا ہے۔ صحابی رسول آدھا میں دور کھلوتم تے آواز دیتی ہے یا رسول اللہ پانی موجود ہے، پانی دی موجودگی تے تیمم تا نہیں ہوندا رہندا۔ تیمم تا ہوندا ہے جو بندے کول پانی نہ ہوے، اے لوٹا پانی دا نال لے کے وضو فرما لو۔ اللہ دے رسول فرمانے و یار تو دور کھلوتا ہے، پانی دور ہے میرے کول، اتنی دور تا کوئی نہیں کہ جے نال بندہ تیمم کر لوے، پر اتنی تا دور ہے جو درمیان وچ 2-4 قدماں دا فاصلہ تا موجود ہے۔ میں اس وقت تیمم کر لیا کہ پتہ نہیں موت تیرے تک پہنچن دے کہ کوئی نہ، اس موت کے خطرے دی وجہ دے نال میں نہیں چاہتا جو چند منٹ واسطے بھی میرا وجود بغیر وضو دے ہوئے۔ میں چاہتا جو میں اللہ دے دربار اگر موت کا فرشتہ بنے تے میں وضو دی حالت اللہ دے دربار حاضر ہوں۔ اس وقت صحابی رسول قریب آ کے جدو نبی کریم تیمم مکمل کیتا، صحابی نے لوٹا پانی دا بھی دے دیتا ہے، وضو فرما لے، پوچھ کر یار مینوں نظر تے نہیں آیا اے تو کیتا ہی؟ آدھے یا رسول اللہ میں تے چھپ چھپ کے آندا رہ گیا تاکہ میں تانوں وضو کرا لواں، تساں دی تھوڑی بہتی خدمت کر لواں، میرا پیار تے محبت دا تقاضا سی، میں تا چھپ چھپ کے آندا رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہو گئے اپنے صحابی دی خدمت تو، خوش ہو گئے اپنی صحابی دی عادت تو، خوش ہو گئے اپنی صحابی دی عادت اور نقل تو کہ تو میری نقل اور میری عادت نو اپنانے واسطے میری پاکیزگی اور طہارت دا سامان لے کے آئے۔ اس وقت صحابی نو آدل سلما شیتا، او یار اج میں تیرے کولو اتنا خوش ہو گیا جو منگ تو میرے کولو کے منگدا ہے میں تینوں خوشیت دے دیواں، خوشیت تینوں دے دیواں، تینوں کے شے لوڑ ہے؟ صحابی رسول آدھے یا رسول اللہ میں تساں کولو کے منگا، کئی مہینے تو نہیں تساں دے اپنے چولہے وچ اگ نہیں ملدی، کئی مہینے تو نہیں فاقے نال پہ گزار دے ہو، بکھا پہ کٹ دے ہو، میں تساں کولو کیڑی شے منگا؟ او اپنی حالت دی اے ہوے کہ اپنے گھر دے بال بچیاں دا پیٹ جڑا نہ پال سکے میرا کی کرسی؟ اس وقت صحابی رسول آدھے میں کافی دیر تو نہیں سوچدا رہ گیا جو میں کیڑی شے منگا، جیڑی چیز دے تے دنیا دی نظر پوے، اور دنیا دی چیز تو میرا محمد پاک محروم ہے، نہ دے کول باغ تے کوٹھی، نہ بلڈنگ، نہ پیسہ، نہ دولت، نہ کار، نہ بنگلہ، یہ ساری چیزیں تو اللہ کا رسول محروم ہے، کوئی چیز دنیا دی میں کی شے منگا؟ اگر منگا تو یہ ساری چیزاں عارضی ہیں، یہ ساری چیزاں کیا ہیں؟ اگر پیسہ منگا تو کل ختم ہو جانے، کوٹھی منگا تو کل ختم ہو جانی ہے، اگر کوئی زیادہ سفر منگا تو ختم ہو جانا ہے، یار کیوں نہ ہوئے ایسی شے منگا جڑی اج تک کسے نہ منگی ہوئے؟
صحابی رسول اللہ یا رسول اللہ میں اے تس کولو منگدا اسالک بمرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ میں صحابی دی تمنا اے ہے کہ جس طرح اج میں تساں دے کندھے دے نال کندھا ملا کے کھلوتا ہویا تساں دے قریب کھلوتا ہویا تساں دا دیدار کر رہا تساں دی صورت دیکھ رہا تساں دی سیرت دیکھ رہا تساں دی عادت تے نقل اتار رہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں قیامت والے دن بھی تساں نال جوڑ کے کھلاؤ قیامت والے دن بھی تساں دے نال انہیں کھلوتا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے او میرا سنگی اگر تو میں محمد کے قریب ہونا چاہتا ہے تو پھر ایک کام کرنا ضروری ہے کیا کرنا ضروری ہے آئینی علی کثرت السجود جتنی نماز زیادہ پڑھ سے اتنی اللہ تینوں میں محمد دے قریب کر دے سی اللہ دے پاک رسول دے قریب کون بندہ ہو سی جڑا کس چیز دی پابندی کر سی جڑا نماز دی پابندی کر سی وہ رسول پاک دے قریب ہو سی کس دے قریب ہو سی تے جڑا نماز دی پابندی نہ کر سی او کے دے قریب ہو سی یہ بھی دس ہونا سارے آخو تکاں یہ دو چار نہیں جڑے آخ دے ہو کہ رسول پاک دے قریب ہونا چاہتے ہیں ایسے سارے کہ قیامت والے دن انہوں دے نال قرب ہوے ساڈا وہ سارے دسو دی گل دس چھوڑا ہاں تیار ہو پھر عمل بھی کر سو اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے کہ ایک دن ساکر الصلاۃ اللہ دے پاک رسول نے نماز کا تذکرہ چھیڑ دیتا ہے کیڑی فائدہ تذکرہ نماز کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ دے پاک رسول اپنی زبان مبارک دے نال تذکرہ کر دیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لوگوں من حافظ علیہا جڑے آدمی نے نماز کی حفاظت کی تھی کیا کی تھی نماز کی حفاظت کی تھی کانت لہو نورا و برہانا ونجاتا یوم القیامہ جس آدمی نے میری امت کے اندر رہ کے من حفظ علیہا نماز کی حفاظت کرتا رہ گیا دنیا کی ساری چیزیں وہ کو لٹ گئی نے لٹا گئی نے لیکن اس نماز نو نہیں چھوڑیا نماز تے پابند رہ گئی ہے نماز تے قائم تے دائم رہ گئی ہے اپنی نماز کی حفاظت کرتا رہ گئی ہے اللہ کے رسول دل کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ قیامت والے دن او نماز دے واسطے نور سی وہ نماز کے ہو سی او نور ہونی ہے جڑا ظلمتاں والا دن نہ رہے اندھیریاں والا دن نہ رہے اس دن نماز 14ویں دا چن بن رہے نماز کے ہو رہے 14ویں دا چن بن کے چمے کے دے سامنے قیامت والے دن پیش ہو رہے و برہان نو دے واسطے جدوں دا کوئی معاملہ اڑ گڑ ہویا تے برہان نو نماز حجت بن کے تے اگوں سفارش کرسی وَنَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ تے جدوں کوئی معاملہ اوکھا ہویا نماز نو جا کے نجات دلوا دے سی اللہ دے پاک رسول فرمانے اے مرتبہ تو اس بندے نو ملنا جڑا حفاظت کرے کس دی حفاظت کس دی کرے ستون دی حفاظت نہیں کرنی نماز دی کرنی ہے سمجھ آ گئی نا جڑے ستے ہوئے ایک باری جاگ ہوئے نا پھر گل شروع کرا کیونکہ یہ ڈیوٹی میری ایک اضافی ہوگی جمعے والے دن ستیاں نو بھی جگانا ہے ٹھیک ہے نا اور سارے جاگ دے تے ستے ہو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے کہ یار جڑے بندے نماز کی حفاظت کی تھی نماز دے واسطے نور بھی ہے نماز دے دل دا سرور بھی ہے نماز دا قلبی حضور بھی ہے نماز دی نجات تے برہان بھی بننی ہے تے جڑا نماز دی وَمَن لَّمْ يَكُن وَمَن لَّمْ حَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً
جڑے آدمی نماز کی حفاظت نہیں کی وہ نماز قیامت والے دن وہ واسطے نور بھی نہیں بننا، وہ واسطے برہان بھی نہیں بننا، وہ واسطے نجات بھی نہیں بننی۔ تے تو کم کے ہونا ما فرعون و حامان و قارون و ابی بن خلف۔ نبی کریم فرمانے او دی کرسی تے فرعون دی کرسی کٹھے ہونی ہے، او دی کرسی تے قارون دی کرسی کٹھے ہونی ہے، او دی کرسی تے حامان دی کرسی کٹھے ہونی ہے، او دی کرسی تے مکے دا بدبخت ابی ابن خلف دی مقام تے کٹھے ہونا ہے۔ جتھے فرعون دا حشر ہونا ہے اوتھے نماز دی حفاظت نہ کرن والے دا حشر بھی ہونا ہے، چونکہ نماز نہ پڑھنا تکبر دی نشانی ہے، نماز نہ پڑھنا تکبر دی نشانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جھکدا او نہیں جڑا خدا ہوئے، جڑا کہ ہوئے خدا ہوئے حاجت روا ہوئے او نہیں جھکدا، تے جڑا خدا تے حاجت روا نہیں ہوندا او دا جھکن تو بغیر گزارا چل بھی نہیں سکدا۔ اس واسطے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے ہیں اس بندے دا ٹھکانہ فرعون دے نال ہونا ہے، چونکہ فرعون نہیں جھکیا جو انا ربکم الاعلی، لوگوں میں ساری دنیا دا رب تے معبود اس اپنے آپ نو رب تے تا نہیں جھکیا۔ اللہ فرماتا ہے تو مسلمان آ کے بھی نہ جھکے تے تیرے اندر تے فرعون دے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے فرعون دا ٹھکانہ تے بے نمازی دا ٹھکانہ ایک مقام تے ہونا ہے، وہ بھی متکبر ہے تے بھی متکبر آدمی ہے۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسئلہ دس دیتے کہ نماز کی حفاظت کرنے والا اللہ تے اللہ دے رسول دے قریب ہونا ہے، تے جڑا نماز کی حفاظت نہ کرے وہ کس دے قریب ہوندا ہے؟ ہوں فرعونی بننا چاہتے ہو کہ رحمانی؟ اللہ سارے نور رحمانی بناوے، اللہ نماز کی پابندی کی توفیق دے۔ اگر بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں مسلمان دے گھر پیدا ہو گیا تو میں بھی کہ ہو گیا مسلمان ہو گیا۔ مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہونے کی علامت مسلمان نہیں ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے مسلمان بن کے دکھانا مسلمان بنتا ہے۔ آدمی مومن موحد تب بنتا ہے جب موحدانہ عمل کر کے دکھاتا ہے، جب موحدانہ عقیدہ نظریہ بنا کے رہتا ہے۔ جب یہ چیز نہ ہو تو پھر وہ آدمی مسلمان کہلانے کا حقدار۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے میں قیامت والے دن سب تو پہلے بندے دا حساب شروع بھی نماز تو ہونا ہے۔ اول ما یحاسب به العبد، اللہ دے پاک رسول فرماتے ہیں بندے سے پہلا سوال اللہ نماز کے متعلق کرے گا۔ کس کے متعلق کرے گا؟ نماز کے متعلق کرے گا۔ اگر نماز اس بندے کی سالوں ہاتھ صحیح نکلی تو بندہ پاس ہو جائے گا، اگر وہ فسادہ تو اس کی نماز غلط نکلی تو فسادہ سارا نظام اس کا۔ اس لیے نماز کا درست کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کی ابتدا عملی طور پر نماز سے شروع ہوتی ہے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایک آدمی نماز سرے سے نہیں پڑھتا نمازی نہیں بنتا۔ نماز پڑھنا اور اللہ کے آگے جھکنا یہ سب سے بڑا عمل ہے، اور جو آدمی دنیا کے سب عمل کرتا ہے لیکن نماز والا عمل نہیں کرتا، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جس طرح